إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين آمین۔ سب سے پہلو پہل ہم صلی اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اس وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے۔ وہی ذات ہمارا معبود ہے، وہی ذات ہمارا مسجود ہے، جس عقیدے کی تعلیم جناب عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھ کر اور تمام امت اسلامیہ کو یہ دعا سکھا کر اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اگر اللہ رب العالمین کسی کو کوئی چیز دینا چاہیں، عطا کرنا چاہیں، اگر کوئی طاقتور اس کو روکنا چاہیں تو روک نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین کسی سے کوئی چیز چھیننا چاہیں، لینا چاہیں، اخذ کرنا چاہیں اور پوری دنیا کے لوگ مل جائیں اس چیز کو روکنے کے لیے تو روک نہیں سکتا۔ ساتھ ہی ساتھ میں اس رب کریم سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین آسمان میں جتنے ستارے ہیں تو ان ستاروں کی تعداد سے زیادہ پھولوں پر نچھاور فرما۔ اللہم صلی علیہ اللہم بارک علیہ۔ معزز حاضرین جلسہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز و مکرم باوقار علماء کرام اور پنڈال کے نیچے بیٹھے ہوئے گاؤں اور سماج کے لوگ اور اطراف و اکناف سے آئے ہوئے مہمانان عظام، پردہ میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، مائیں اور بہنیں، آج میں جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے قرآن کریم کے متعلق۔ قرآن کریم
اللہ رب العالمین کا وہ مبارک کلام ہے جو آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور تمام آسمانی کتابیں منسوخ ہو گئی، زبور منسوخ ہو گئی، انجیل منسوخ ہو گئی، تورات منسوخ ہو گئی۔ تورات جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی منسوخ ہو گئی، انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی منسوخ ہو گئی، اور کچھ صحیفے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے گئے تھے وہ بھی منسوخ ہو گئے۔ لیکن قرآن مجید اللہ رب العالمین کی آخری کتاب ہے جو منسوخ نہیں ہوئی۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کی عظمت کا مرتبہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر اس قرآن کو، اگر اس کتاب کو اگر ہم کسی پہاڑ پہ نازل کرتے، اگر کسی پہاڑ پہ اتارتے تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی دہشت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ بھی چور چور ہو جاتا۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اس مقدس کتاب کو، اس بابرکت کتاب کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا۔ میرے پیارے بھائیوں، آئیے حدیث سناتے ہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اس قرآن کے ذریعے کسی قوم کو بلندی اور کامیابی اور کامرانی اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے، اور اس کتاب کے منکر کو، اس کتاب کے انکار کرنے والوں کو اللہ رب العالمین اس کو بے عزت کر دیتا ہے، اس کو پست کر دیتا ہے، اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوا میرے پیارے بھائیوں، جو انسان، جو شخص اس قرآن کے مطابق، اس مقدس کتاب کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ رب العالمین اس کو جو ہے اس کو مالدار بنا دے گا، اللہ رب العالمین اس کو کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار کرے گا۔ اور جو اس قرآن سے منہ موڑے گا، اس قرآن سے اعراض کرے گا، جو اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو نہیں گزارے گا، اللہ رب العالمین اس کو گمراہ کر دے گا، اللہ رب العالمین اس کو ذلیل کر دے گا، اس کو کامیاب نہیں کرے گا، اللہ اس کو کامران نہیں کرے گا۔ کامیاب کس کو کرے گا، کامران کس کو کرے گا؟ جو اس کتاب کے، جو اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آئیے ایک اور حدیث اٹھائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ الحسنہ والحسنۃ بعشر امثالها لا الف لام میم حرف ولكن الف حرف ومیم حرف۔ جو انسان، جو شخص کتاب اللہ سے یعنی قرآن مجید سے ایک حرف پڑھتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے، اور ایک نیکی 10 نیکیوں کے برابر۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں الف لام میم ایک حرف ہے، ولیکن الف حرف واللام حرف ومیم حرف، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ اگر کوئی انسان، اگر کوئی شخص الف لام میم ہی کی تلاوت کرتا ہے، الف لام میم ہی پڑھتا ہے، تو اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ دنیا کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیے، اتنی نیکیاں نہیں ملے گی۔ اگر آپ قرآن کی اگر آپ ایک حرف کی تلاوت کرتے ہیں، ایک حرف اگر آپ پڑھتے ہیں، آپ کو 10 نیکیاں مل جائے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام دوسرا حرف ہے، میم تیسرا حرف ہے۔ اگر کوئی انسان اگر الف لام میم ہی کی تلاوت کرتا ہے تو اس کو 30 نیکیاں مل جاتی ہے۔ اور یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا کی تمام کتابیں تبدیل ہو گئی،
لیکن قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں موجود ہے. جس طریقے سے آج سے 1400 سال پہلے جو قرآن ہمارے ہاتھ میں موجود تھی، آج بھی حرف بحرف موجود ہے. قرآن کے اندر جو آج سے 1400 سال پہلے جو فرمایا گیا تھا کہ زناکاری کو 100 کوڑے مارو، آج بھی حرف بحرف موجود ہے. قرآن کریم کے اندر جو چوری کرنے کی سزا نافذ کر دی گئی وہ آج بھی حرف بحرف موجود ہے. میرے پیارے ساتھیوں، دنیا کے اندر کتاب لکھنے والا جب کوئی تاریخ کی کتاب لکھتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. کوئی ڈاکٹری کی کتاب لکھتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے میں بھی انسان ہوں، مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے. کوئی اردو کی کتاب لکھتا ہے وہ بیان کر دیتا ہے میں بھی انسان ہوں، اس میں ادب کی غلطی ہو سکتی ہے، اس میں نشر کی غلطیاں ہو سکتی ہے. لیکن یہ قرآن مجید ہے جس کے اندر نہ صرف کی غلطی ہے نہ ادب کی غلطی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، کسی طریقے کی کوئی غلطی اس کے اندر موجود نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ذرہ برابر بھی شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اللہ سے خوف کھانے والوں کے لیے یہ ہدایت ہے. چلیے آپ کو اور آگے لے کر چلوں. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے دنیا کی تمام انسانیت کے لیے، دنیا کے تمام لوگوں کے لیے، چاہے کوئی کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، چاہے کسی بھی دھرم کے ماننے والا ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے اللہ سے ڈرنے والے ہو. میرے پیارے ساتھیوں، یہاں پر ھدی للناس لوگوں کو تعبیر کیا ہے اور کیسی ہدایت اللہ نے اس کی بھی صلاحیت کر دی. وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام چیزیں موجود ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر ہر ایک چیزیں موجود ہے. میرے پیارے ساتھیوں، تمام کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور واضح نشانیاں موجود ہے. صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، ہم کیا کریں گے تو ہمیں کتنی سزا ملے گی، اگر ہم زنا کریں گے تو ہمیں کتنی سزا ملے گی، اگر ہم چوری کریں گے، اگر ہم شراب پیئیں گے تو اس میں کیا سزا ہے. اس میں ہماری زندگی کے تمام کارنامے موجود ہے. میرے پیارے بھائیوں، قرآن اٹھاؤ. میرے پیارے ساتھیوں، چلیے میں آپ کو اور آگے لے کر چلوں. یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں میں افضل. قرآن نے اسے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا خطاب دے دیا. یہ قرآن جس فرشتے پر نازل ہوا وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں افضل. قرآن نے اسے روح الامین کا خطاب دے دیا. وہی فرشتہ زبور بھی لے کر آیا تھا، وہی فرشتہ انجیل بھی لے کر آیا تھا، وہی فرشتہ تورات لے کر آیا. لیکن جب قرآن مجید لے کر آیا، میرے پیارے ساتھیوں، تمام فرشتوں کا سردار بن گیا. اب عام فرشتہ نہیں بلکہ تمام فرشتوں کا سردار بن گیا. اور یہ قرآن کریم جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل. قرآن نے اسے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان ہی وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کا نزول ہوا، قرآن مجید کو نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے. وبینات من الھدی والفرقان، جس میں واضح نشانیاں موجود ہے. اور یہ قرآن جس رات میں نازل ہوا وہ رات تمام راتوں میں افضل. قرآن نے اسے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ اور اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ کا خطاب دے دیا. وہ عام رات نہیں بلکہ اب خاص رات ہو گئی کیونکہ وہ تمام راتوں کا سردار ہو گیا. قرآن کریم جس رات میں نازل ہوئی وہ رات تمام راتوں میں افضل. قرآن نے اسے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ کا خطاب دے دیا. اب غور کریں،
اتنی ساری فضیلتیں ہماری نگاہوں کے سامنے ہوتے ہوئے بھی آج ہم اور آپ قرآن کو کھولنا گوارا نہیں کرتے ہیں. قرآن کو ہم ریشم کے کپڑوں میں ہم اور آپ لپیٹ کر رکھ دیے ہیں, الماریوں کی زینت بنا کر رکھ دیے ہیں, الماریوں میں پیک کر کے رکھ دیے ہیں. ہم قرآن کو کھولنا نہیں چاہتے ہیں, ہم قرآن کو پڑھنا گوارا نہیں کرتے ہیں. ہم 2 گھنٹے بیٹھ کر فلمیں دیکھ لیتے ہیں, ہم 2.5 گھنٹے فلمیں دیکھ لیتے ہیں, لیکن ہم قرآن نہیں پڑھتے ہیں. ہمیں قرآن پڑھنے کی فرصت نہیں ملتی ہے. میرے پیارے ساتھیو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کل قیامت کے دن شکایت کریں گے, یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اے اللہ, اے میرے رب, اے پروردگار, یہ میرے قوم کے لوگ ہیں, یہ میرے قوم کے لوگ ہیں. اے اللہ, جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, جنہوں نے مقدس کتاب کو, جنہوں نے بابرکت کتاب کو چھوڑ دیا تھا, اور آج ہم اور آپ قرآن کو چھوڑ کر چائے کے ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور چائے پی رہے ہیں اور سگریٹ پی رہے ہیں, تمباکو کھا رہے ہیں. ہمیں کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر اس کے روزے فرض کیے گئے ہیں, اور ہم اور آپ رمضان المبارک کا مہینہ کو غنیمت نہیں سمجھتے. رمضان المبارک کے مہینے میں بھی, اور وہ بھی لیلۃ القدر میں, شب قدر میں ہم جاگتے ہیں, بہانہ بنا کر جاگتے ہیں. ہم تو نام جاگتے ہیں, نام کے جاگتے ہیں, لیکن کوئی کام کا نہیں. ہم چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھ جاتے ہیں, ہم چائے کی چسکیاں لیتے ہیں, ہم شراب پیتے ہیں, ہم جوا کھیلتے ہیں, اور ہم یہ سوچتے ہیں ہمیں وہ رات مل جائے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. یہ نوٹنکی ہو سکتی ہے, یہ فیشن ہو سکتا ہے, لیکن رات کا جاگنا نہیں ہو سکتا ہے. میرے پیارے ساتھیو, اللہ رب العالمین نے اس کے بارے میں ایک سورت ہی نازل کر دی. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, یقیناً ہم نے اس قرآن کو, اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اگر آپ تورات سے پوچھیں گے, اگر آپ زبور سے پوچھیں گے, اگر آپ انجیل سے پوچھیں گے, بتائے کتاب, اگر دنیا کی کسی بھی کتاب سے پوچھئے, اے کتاب تو بتا, تو کب نازل ہوا, تو دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی. دنیا کی تمام کتابیں خاموش, اور قرآن سے پوچھو, اے قرآن تو کب نازل ہوا. قرآن چیخ چیخ کر کہے گا, اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. ہم لیلۃ القدر میں نازل ہوئے. لیلۃ القدر میں اللہ رب العالمین نے اس مقدس کتاب کو, اس بابرکت کتاب کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا. آگے کہہ رہا ہے, وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور اے نبی, اے سامعین, آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر کس کو کہتے ہیں؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کو جاگ لینا 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اگر کوئی انسان جاگتا ہے, راتوں میں جاگتا ہے اور جاگتا ہے اور قرآن کی تلاوت کرتا ہے, اللہ رب العالمین سے ذکر و اذکار کرتا ہے, میرے پیارے بھائیوں, اور اس کو رات مل جاتی ہے, اس کو رات نصیب ہو جاتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے, 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اگر آپ کیلکولیٹنگ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی عبادت کتنی زیادہ ہے. لگ بھگ 83 سال 4 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. میرے پیارے بھائیوں, اگر کوئی انسان 60 سال 70 سال تک اگر زندہ رہتا ہے, اگر 20 سال تک 30 سال تک کوئی نیکیاں نہیں کرتا ہے, لیکن اگر وہ انسان 5 سال تک لگاتار اگر وہ لیلۃ القدر میں جاگے اور اس رات اس کو نصیب ہو جائے, تو اس سے بڑی نیکی اور کیا ہو سکتی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اور حدیث کا الفاظ ہے, من حرم خیرہا فقد حرم. جو اس سے محروم ہو گیا وہ مکمل خیر سے محروم ہو گیا. اصل محرومی تو یہ ہے جو انسان اس رات کو نہ پائے. اور آگے چلیے, اللہ رب العالمین قرآن کے اندر فرماتا ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اور فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں اللہ رب العالمین کے حکم سے
فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں. ایک فرشتہ آیا, وہ اپنا کام کر کے چلا گیا, وہ اپنی ڈیوٹی کر کے چلا گیا. پھر دوسرا فرشتہ آیا, وہ اپنا کام کر کے چلا گیا. پھر تیسرا فرشتہ آیا, وہ بھی اپنا کام کر کے چلا گیا. میرے پیارے ساتھیوں, جس رات کا یہ مقام ہے, جس رات کا یہ اعجاز ہے, جس رات کی یہ فضیلت ہے کہ فرشتے اور جبریل امین نازل ہوتے ہیں, فرشتے اور جبریل امین اترتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, آگے غور کرے. سلام ہی حتی مطلع الفجر, اور رات سلامتی والی ہے. ہی حتی مطلع الفجر, فجر کے طلوع ہونے تک. اگر کوئی انسان راتوں میں جاگتا ہے اور راتوں میں جاگتا ہے, راتوں میں جاگ کر اگر وہ سحری کرنے بیٹھ جاتا ہے, اگر وہ رات ختم ہو جائے, وہ رات چلی جائے, پھر بھی اس کو ثواب ملے گا, اس کو اجر ملے گا, اس کو نیکیاں جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے اس کو نیکیاں ملے گی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں تسحروا فإن فی السحور برکہ, کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. اگر اس حال میں اگر کوئی انسان راتوں کو جاگتا ہے اور سحری کرنے آ جاتا ہے, اگر وہ رات ختم ہو جائے اور رات چلی جائے, میرے پیارے بھائیوں, تو جو نیکیاں ہیں 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے, اس کو نیکیاں مل جائے گی. میرے پیارے بھائیوں, آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے, آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, اللہ رب العالمین کی عبادت میں آپ لگے ہوئے ہیں, اور آپ کو قضاء حاجت کی ضرورت پڑ گئی, آپ لیٹرین میں گئے. اس حال میں اگر وہ رات ختم ہو جائے, وہ رات چلی جائے, پھر بھی اس کا جو اجر ہے, اس کا جو ثواب ہے, اس کی جو نیکیاں ہے 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل, آپ کو وہ نیکیاں مل جائے گی. میرے پیارے بھائیوں, لیکن اگر ہم چائے کی ہوٹلوں میں بیٹھے رہے, چائے کی چسکیاں لیتے رہے, شراب پیتے رہے, اگر ہم سگریٹ پیتے رہے اور ہم یہ خیال کریں, ہم یہ سوچیں ہمیں وہ رات مل جائے, ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. میرے پیارے بھائیوں, آپ حافظ قرآن کی جو لوگ حفظ کیے ہیں, آپ ان کی قدر کریں, آپ ان کی عزت کریں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. سب سے بہتر شخص وہ نہیں ہے جو مکان بنا لیے ہیں, جو بلڈنگوں پر بلڈنگیں کھڑی کر لیے ہیں, جو عمارتیں بنا لی ہیں, جو بہت زیادہ پیسہ والا ہے, وہ بہتر نہیں ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور قیامت کے روز ان کے والدین کو ان کے سروں پر تاج رکھا جائے گا اور کہا جائے گا کہ یہ حافظ قرآن کے والدین ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, جب قیامت کے روز جب ہمارا کوئی کام نہیں آئے گا, نہ زمین کام آئے گی, نہ پراپرٹی کام آئے گی, نہ مکان کام آئے گا, نہ اپنی اولاد کام آئے گی, نہ بیوی کام آئے گی, نہ بیٹی کام آئے گی, نہ زمین و جائیداد کام آئیں گے, نہ دنیا کے لوگ کام آئیں گے. میرے پیارے بھائیوں, اس وقت اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اقرؤوا القرآن, اقرؤوا القرآن, وہ لوگوں قرآن پڑھا کرو, وہ لوگوں قرآن پڑھا کرو, فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ, کیونکہ یہ قرآن جو ہے, یہ کتاب جو ہے, اپنے اوپر پڑھنے والوں کے لیے قیامت کے روز شفاعت کریں گے. کہیں گے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں, اے اللہ یہ میرے اے اللہ یہ میری قوم کے لوگ ہیں, یہ میرے امت کے لوگ ہیں. اے اللہ جنہوں نے قرآن پڑھا کرتا تھا, قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو سونے سے روکے رکھا تھا, یہ سونا تو چاہتا تھا لیکن ہم نے اس کو سونے سے روکے رکھا تھا, لہذا اے اللہ تو اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر لے. میرے پیارے ساتھیوں, ٹائم ہو چکا ہے. اب آخیراً میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین تو ہم سبھی کو قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین.